دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اسلام کتوں کا دشمن ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ کتوں کو مارنے کا سکھاتا، کتوں پر ظلم کرنا سکھاتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھے، اب جہاں کتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئے تو ہم سمجھتے اب کتا دیکھے تو یہ کوئی بری چیز ہے، اب اس کو مارو، اس کو ظلم کرو۔ نہیں 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 نہیں، جانوروں پر ظلم کرنا نہیں سکھاتا اسلام۔ صرف اس کا گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ لمٹس کے ساتھ، کچھ دائروں کے ساتھ کتوں کو پالنا جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، کتا پال سکتے ہیں۔ گھر کی حفاظت کے لیے باہر کوئی الگ جگہ ہے وہاں پر کتا رکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کیا ہے، جانوروں کے لیے کتا حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جائز ہے، لیکن کتے کو گھر میں رکھنا اور کتوں کی رال گھر میں ٹپکنا، یہ تمام چیزیں یہ نجس ہے۔ اس لیے کتا جہاں ہوتا وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے بولے، لیکن کتا مسلمانوں کا دشمن نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ لیکن کتوں سے اتنی زیادہ محبت بھی نہ ہو جیسا آج ویسٹ میں ہے۔ کیسے؟ انسانوں سے زیادہ کتوں سے محبت کرتے وہ لوگ۔ گھر میں سگے ماں باپ جو بوڑھے ہو گئے ان کو رکھنا پسند نہیں ہے، لیکن کتوں کو برابر رکھ لیتے وہ لوگ، کتوں کو پال لیتے، سگے ماں باپ کو نہیں پالتے۔ اپنے بچوں کو پیدا کرنا، بچوں کو پالنا مشکل ہے، بچوں کو پیدا کرتے ہی نکال کے کہیں اسکول میں ہاسٹل میں بھیج دیتے، لیکن کتوں کو ہمارے ساتھ رکھ لیتے، گاڑیوں میں بھی ساتھ میں رکھ لیتے۔ یہ عجیب محبت ہے۔ انسانوں سے زیادہ کتوں سے جو محبت ہو گئی یہ غلط ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کتوں کو مارتے رہے۔ جیسا کہ سور کے تعلق سے بھی دیکھیں، کتا اور سور کیا ہے، اس کا بزنس کرنا، اس کا گوشت کھانا، یہ تمام چیزیں حرام ہے، لیکن وہ اب جہاں بھی دکھے وہاں مارو، یہ نہیں بولا اسلام۔ کیسے؟ ایک مرتبہ 3 دن تک جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ جب 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے، اے جبرائیل کیا ہوا، 3 دن ہو گیا آپ نہیں آئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول تمہارے چارپائی کے نیچے، تمہارے پلنگ کے نیچے ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں وہاں پر نہیں آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کتے کے بچے کو باہر نکال دیتے ہیں، تو پھر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، مسند احمد کی روایت۔ تو اب کتے کی بچے کی وجہ سے فرشتہ نہیں آیا، مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ کتے کا بچہ میرے چارپائی کے نیچے بیٹھا، اس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے، بلکہ کتے کو مارے نہیں، وہ کتے کو قتل نہیں کرے، کتے کو صرف باہر بھگا دیے۔ تو اس لیے یاد رکھو، کبھی بھی کتے نظر آئے یا پھر کوئی سور وغیرہ نظر آئے جو حرام جانور ہے، تو ان کو بیجا مارنا، ان کے اوپر ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ بلکہ جانوروں کے تعلق سے تو اسلام یہ سکھاتا ہے، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک آدمی کو جنت اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ پیاسے کتے کو مارنا نہیں ہے، بلکہ پیاسا تڑپ رہا، بھوکا ہے، تڑپ رہا، آپ کے گھر کے سامنے معلوم ہے کہ ایک کتا پڑا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں نا، کسی کتے کے اوپر سے، کتے کے بچے کے اوپر سے گاڑیاں چلے جاتی ہے، اس کا پیر ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم لوگ اس کو اور زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ نہیں، بیچارہ وہ ہل نہیں سک رہا، وہ وہاں پر تڑپ رہا، اس کو پانی پلا دو، اس کو کھانا کھلا دو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دے سکتا ہے۔ لیکن اب کدھر سے اس کو ہم لوگ نجس سمجھ کے اس کو مارنا، اس کو ستانا، اس کو ظلم کرنا، یہ جائز نہیں ہوگا۔